جب عرب میں حالات کافی حد تک مسلمانوں کے موافق ہو گئے اور اسلام دھیرے دھیرے زور پکڑنے لگا اور مسجد حرم میں وہ دروازہ جو مشرکین مسلمانوں پر 6 برس سے بند رکھا تھا کھولنے والا تھا، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کے اندر یہ خواب دیکھا کہ آپ نے خانہ کعبہ کی کنجلی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیت اللہ کا طواف کیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کے بارے میں صحابہ کرام سے بتایا تو صحابہ کرام اس پر خوش ہوئے اور سوچا کہ اس سال ان کو مکہ میں داخلہ نصیب ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعلان کر دیا تو 1500 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر کے لیے تیار ہوئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ مکہ کی طرف کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جاسوس کو آگے بھیجا تاکہ وہ قریش کی خبر لائے۔ تو وہ شخص واپس آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ کعب بن لوئی نے آپ کے خلاف کئی قبائل کو جمع کیے ہوئے تاکہ وہ آپ سے جنگ کرے، آپ سے لڑنے کے لیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ صرف بیت اللہ کا طواف تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر صحابہ کرام سے مشورہ کیا اور کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اس پر ابو بکر رضی اللہ نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، لیکن ہاں ہم بیت اللہ عمرہ کے ارادے سے نکلے، نہ کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے آئے۔ ہاں اگر کوئی بیت اللہ کے درمیان آئے گا تو ہم ان سے ضرور لڑیں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اچھا تو ٹھیک ہے، آگے بڑھو۔ اور جب اس کا علم قریش کو ہوا تو انہوں نے ایک مجلس بلائی اور کہا کہ جیسے بھی ممکن ہو مسلمانوں کو بیت اللہ سے دور رکھو۔ قریش کی طرف سے ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، عروہ، تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ واپس لوٹ جائیں۔ اور اسی دوران اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے احوال کو دیکھا اور واپس جا کر اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ باخدا میں نے روم کے بادشاہ کیسر کو بھی دیکھا اور ایران کے بادشاہ کسرا کو بھی دیکھا اور یمن کے بادشاہ نجاشی کو بھی دیکھا، لیکن میں نے محمد جیسا بادشاہ نہیں دیکھا کہ اس کے ساتھی اس قدر اس سے محبت اور تعظیم کرتے ہیں کہ جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ اس پانی کا ایک بھی قطرہ زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو کہتے ہیں اسے قبول کر لو۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ سے کہا کہ تم ان کے پاس جاؤ اور ان سے باتیں کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ نے یہ کہہ کر معذرت چاہی کہ مکہ میں میرے قبیلے بنی عدی کا کوئی ایسا شخص نہیں جو مجھے پروٹیکٹ کر سکے، میری حفاظت کر سکے۔ تو انہوں نے کہا کہ عثمان کو بھیج دے کیونکہ ان کا قبیلہ مکہ ہی میں ہے اور اسٹرانگ بھی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ کو بلایا اور کہا کہ قریش کے پاس جاؤ اور انہیں اچھی طرح بتاؤ کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ تو بالآخر حضرت عثمان رضی اللہ قریش کی طرف روانہ ہوئے اور جب ان کو گئے کئی دن ہو گئے تو مسلمانوں میں یہ افواہ پھیل گئی کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ اس خبر سے مسلمانوں میں ہلچل مچ گئی۔ تو اس افواہ کی وجہ سے سارے صحابہ کرام ایک درخت کے نیچے جمع ہوئے جس کا نام رضوان تھا، اور اس کے نیچے ایک بیعت لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ اٹھایا اور کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے اور ہم سب بیعت کرتے ہیں کہ ہم جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہ لے لیں ہرگز پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ تبھی حضرت عثمان رضی اللہ واپس آ گئے اور ادھر قریش نے دیکھا کہ یہ تو بالکل پیچھے ہٹنے والے نہیں ہے۔ تو بالآخر ان کے اور مسلمانوں کے درمیان ایک ایگریمنٹ، ایک معاہدہ ہوا، صلح حدیبیہ، جس میں بہت سخت کنڈیشن تھی مسلمانوں کے لیے کہ مسلمان اس سال نہیں بلکہ اگلے سال عمرہ کے لیے آئیں گے اور اگلے 10 سال تک مکہ اور مدینہ کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوگی۔ اگر مدینہ سے کوئی آدمی واپس مکہ آتا ہے تو اس شخص کو کچھ نہیں کہا جائے گا، اور اگر مکہ سے کوئی آدمی مدینہ جائے تو اسے واپس کرنا ہوگا۔ اس ایگریمنٹ کو کسی نے بھی پسند نہیں کیا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول کیا۔ تبھی ایک صحابی جندل مکہ سے مدینہ آئے اور کہا کہ مجھے واپس مت کرو، اور وہ رونے اور چلانے لگے کہ مجھے ان مشرکین کے حوالے مت کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جندل صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، ہم نے ان سے ایک معاہدہ کیا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ آنے لگے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو واپس کیا۔ تبھی ایک عورت مکہ سے آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واپس نہیں کیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ معاہدے میں تو صرف آدمی کے بارے میں لکھا تھا، عورت کے بارے میں تو کچھ نہیں کہا گیا تھا۔ تبھی مکہ سے ایک اور شخص آتا ہے، ابو بصیر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی واپس جانے کے لیے کہا تو انہوں نے کہا کہ
آپ نے اپنے معاہدوں کو پورا کیا۔ میں تو مدینہ میں نہیں رہنے والا، لیکن میں مکہ بھی واپس نہیں جانے والا۔ اور وہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک علاقے میں رہنے لگے، اور جو کوئی مکہ سے مدینہ آتا وہ وہاں ابو بصیر کے ساتھ رہنے لگتا۔ آہستہ آہستہ کر کے وہاں ایک پوری کالونی بن گئی، اور مکہ کا کوئی بھی تجارتی قافلہ گزرتا تو وہ ان کے پاس سے ہو کر گزرتا، جس سے ابو بشیر اور باقی لوگوں نے مکہ والوں سے اپنا بدلہ لیا اور ان تجارتی قافلوں پر حملہ کرتے، جس سے مکہ والے تنگ آ کر اس کنڈیشن کو ختم کر دیا۔